کریں، ایک بار میں ایک سوال کریں جس سے سب کو موقع ملے، اور بہنوں کی طرف سے بھی اگر کوئی سوال ہو تو وہ لکھ کے بھیج دیں، یا مائک ہم بھیج رہے ہیں، مائک پہ بھی سوال کر سکتی ہیں۔ جی بھائی، جو ابھی یہ سب تعویذ وہ سب پہنے تو وہ پہننا جائز ہے کہ نہیں؟ ان کا سوال یہ ہے تعویذ گنڈے جو پہنتے ہیں کیا وہ پہننا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے میرے بھائی۔ نبی نے فرمایا جن نے تعویذ لٹکایا ان نے شرک کیا، حدیث کھلی حدیث ہے ابن ماجہ کی، تو اس لیے بچو۔ تعویذ لٹکانے والوں کا سارا توکل تعویذ پہ ہو جاتا ہے، جبکہ توکل ہمارا سارا اللہ پہ ہونا چاہیے۔ جی، شوگر اور بی پی میں منت کے روزے رکھنے کی بجائے کفارہ ادا کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کسی نے منت مانی ہو روزوں کی، اگر اسے شوگر اور بی پی ہے تو کیا وہ کفارہ ادا کر دے؟ بھائی منت ماننی نہیں چاہیے اگر آپ کو اپنی بیماریوں کو پتہ ہے، اور ایسی کوئی بیماری نہیں ہے شوگر اور بی پی کہ اس میں روزے نہ رکھے جا سکیں۔ منت کے روزوں کا کوئی ٹائم نہیں ہے، سردیوں میں رکھ لیں آپ، سردیوں میں 8-9 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، اس میں آپ روزہ رکھ لیں۔ لیکن اگر آپ نے روزہ رکھ کے دیکھا اور آپ کی حالت بگڑنے لگی 2 بار 3 بار، تو پھر آپ کے اوپر روزہ جو ہے وہ اس کی کفارہ ادا کرنا ہے، اور ایک روزے کا کفارہ جو ہے وہ ایک دن کا کھانا، مطلب جو یہ نہیں ہوتا عید پہ جو دیا جاتا ہے فطرے کے برابر ہے کفارہ۔ ہاں جی، متشابہات کے کیا معنی ہیں؟ متشابہات کے کیا معنی ہیں؟ متشابہ بنا ہے شبہ سے، جس چیز میں شبہ ہو، جس چیز کا کنفرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے نہ گیا ہو۔ دین سمجھانا نبی کی ذمہ داری تھی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ میں نے آیتیں بھیجی اور تمہاری ذمہ داری ہے نبی کہ تم انہیں کھول کھول کے لوگوں کو سمجھاؤ۔ تو جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے چاہا کہ نبی سمجھا دیں، نبی نے سمجھا دیا، اور جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے چاہا کہ یہ بند رہیں، وقت کے ساتھ اپنے آپ کھلیں، ان چیزوں کو نبی نہیں بتا کے گئے، ان میں شبہ چھوڑ دیں۔ ان میں بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کسی بھی فیصلے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ جس چیز کی اوتھینٹسٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیثوں کے ذریعے بتا کے گئے وہ کنفرم ہے، انہیں آپ بڑے رسوخ سے بتا سکتے ہو لوگوں کو، لیکن جن کی نہیں بتا کے گئے تو ان میں آپ کو امکان تو ہیں کہ یہ آپ بتا سکتے ہو، لیکن کنفرم آپ نہیں کر سکتے کسی بھی چیز۔ جنازے جب جالتے ہیں تو جنازے وقت کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کلمے کے علاوہ بھی کچھ اور تجوید پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا صرف سوال یہ ہے کہ جنازے کے وقت کلمہ یا کوئی چیز پڑھ سکتے ہیں، کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بھائی کلمہ ہی پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، جنازے کے ٹائم تو کوئی چیز ثابت نہیں ہے نبی سے یا صحابہ سے، خاموشی ثابت ہے۔ اصل میں آپ کچھ پڑھیں گے تو آپ کا ذہن جو ہے وہ اس طرف نہیں جائے گا جو مقصد ہے جنازے کے ساتھ آپ کو بھیجنے کا، غور و فکر کہ مجھے بھی اسی طرح سے لوگ کندھے پہ لے کے جائیں گے، مجھے بھی اسی مٹی میں پہنچنا ہے، مجھے بھی منو مٹی کے نیچے دبنا ہے۔ اب تو یہ تفریح کا ایسا مقام ہو گیا، پیسوں کے حساب سے، رتبے کے حساب سے، اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے جنازوں میں لوگ جاتے ہیں، غریبوں کے تو جنازے، جو مقصد نبی کا تھا جنازوں کا وہ تو فوت ہو گیا۔ اس میں بھی اگر آپ مان لو جاتے ہیں تب بھی آپ کو خاموش رہنا ہے، کسی قسم کا کوئی آپ کو ذکر اذکار نہیں کرنا، باتیں بھی نہیں کرنی۔ میں تو ہنسی ٹھٹے دیکھتا ہوں، یقین کریں آپ، میں اکثر جب قبرستان میں دیکھتا ہوں لوگ باتیں کر رہے ہیں بزنس کی اور تفریح کی، اور ہنستے ہوئے دیکھا میں نے، ڈر ہی ختم ہو گئے، کیسے سخت دل ہو گئے لوگ۔ تو یہ تو وہاں سوچنے کا مقام ہے کہ آپ کو وہاں بھیجا اس لیے گیا قبرستان کہ آپ جا کے وہاں یہ دیکھو کہ یہ کس طرح سے یہاں مردے پڑے ہیں، کہ جو لوگ اپنے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، ان کے منو مٹی ہے ان کے اوپر، اور یہ کچھ نہیں کر پا رہے، انہیں کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں، یہ انہیں بھی نہیں ہٹا پا رہے۔ ہاں جی، ان کا سوال یہ ہے استغفر اللہ من ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ جو جملہ ہے اس کے معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ میں استغفار کرتا ہوں گناہوں سے، اے رب تیری پناہ میں آ کے اور تیرے سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ اس کا مفہوم یہ ہے اس کا۔ آپ کچھ پوچھیں؟ عورت کے لیے پردے کے حکم میں کیا چہرے کا پردہ لازم ہے؟ ان کا سوال یہ ہے عورت کے پردے کے حکم میں کیا چہرے کا پردہ لازم ہے؟ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا چہرے اور ہاتھ اور پیروں کے پردے کو، لیکن جس طرح کے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ جب تمہاری عورتیں گھروں سے نکلیں ان سے کہو کہ وہ اوڑھنیاں ڈال لیں تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ یہ شریف عورتیں ہیں۔ تو قرآن کا حکم تو یہ ہے کہ چہرے پہ پردہ ڈالیں، لیکن قرآن کی آیتوں کا انٹرپریٹیشن نبی بتا کے گئے۔ نبی نے فرمایا کہ عورت پوری جو ہے وہ ستر ہے سوائے چہرے کے، ہاتھوں کے اور پیروں کے۔ لیکن جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں
میرے نزدیک اس میں پردہ لازم ہے چہرے کا بھی اب، کیونکہ سارا فتنہ چہرے سے ہی شروع ہوتا ہے، جو دور یہ چل رہا ہے. دیکھو میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد نبی تو اجازت دیتے تھے نا مسجدوں میں آنے کی، مسجدوں میں آؤ عورتوں کو بھی. تو حضرت عمر کا جب زمانہ شروع ہوا نا، حضرت عمر نے عورتوں کو بالکل حکم لگا دیا کوئی عورت جو ہے وہ مسجد میں نہیں جائے گی. تو یہ بات اڑ گئی، تو کچھ صحابہ کو عجیب سے لگی کہ نبی تو اجازت دیتے تھے اور یہ منع کر رہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچ گئے، کیونکہ لوگ ان سے تعلیمات لیتے تھے اور وہ نبی کے بڑی قریب تھیں اور ہوشیار عورت تھیں، ان سے بہت ساری حدیثیں مروی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اجازت دے گیا، یہ حضرت عمر صاحب جو ہیں یہ خلیفہ بنتے ہی انہوں نے یہ آرڈر لگا دیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب ہے وہ تاریخی جواب ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ٹائم زندہ ہوتے اور جس طرح کے مدینے کے حالات دیکھتے تو وہ بھی چہرے کا پردے کا حکم لگا دیتے. تو عمر کی بات بالکل جائز ہے. تو یہ حالات کے حساب سے دیکھو، نبی کی جو حدیثیں ہیں اس سچویشن کے حساب سے بھی سمجھنی چاہیے. اگر آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں واقعی لوگ مطلب فطرتاً شریف ہیں اور انہیں اس طرح کی چھیڑخانی کا معاملہ نہیں ہے، جیسے میں ترکی میں دیکھ کے آیا تو وہاں نبی کی وہ حدیث کام کرے گی، چہرہ اور ہاتھ کا اور پیروں کا پردہ نہیں ہے. لیکن جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہ نہ ان کی تعلیم ہے، ان کی آنکھیں بھوکے شیروں کی طرح ہیں. تو ان لوگوں کو یہ تو آنکھ نہیں ہٹاتے جب تک عورت اپنے گھر تک پوری نہ پہنچ جائے. تو ان لوگوں سے لیے تو بہت بہتر ہے کہ پردہ ہی کر کے نکال لیں اپنی ماں بہنوں کو. تو اس لیے چیزوں کو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کا حکم اگر کہیں ٹکرا رہا ہو پھر تو ہمیں ہر حال میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے قرآن کے سامنے. لیکن حدیثوں کے معاملے میں آپ کو علم ہونا چاہیے، تب آپ جو ہے نا آنکھ بیچ کے ایک دم آپ یہ کہہ دو کہ بھائی نہ ہم تو نہیں، ہم نے تو ہر حال میں چہرہ کھولنا ہی کھولنا ہے اور وہاں سارے گنڈے اور بدماش ہوں. یہ تو اب آج کل تو آپ کو اپنی ماں بہنوں کے لیے ایک بہت بڑھیا فیشن مل گیا، یہ ماسک. آپ بالکل اگر پردے سے کسی کو گھٹن بھی ہوتی ہے تو ماسک لگواؤ اپنی ماں بہنوں کو، اس سے ہی پردہ ہو جاتا ہے الحمدللہ چہرے. جی جس سے ہمارا نکاح حرام ہے وہ ہمارے کو پردہ بھی نہیں کرتے، اور اگر وہ عدت میں ہو تو پردہ ہے. ان کا سوال یہ ہے جو ہماری محرم عورتیں ہیں ان سے ہماری عدت میں پردہ ہے؟ نہیں، بالکل پردہ نہیں ہے. پھر وہ تو نامحرم عورتوں کا پردہ ہے. مان لو آپ داماد ہیں یا آپ سسر ہیں تو آپ کا کوئی پردہ نہیں ہے عدت والی عورت سے. وہ جیسے ساتھ اس سے بھی تو نکاح حرام ہے. ان کا سوال یہ ہے جیسے سالیہ اس سے بھی تو نکاح حرام ہے، اس سے مشروط نکاح حرام ہے. بھائی آپ کی بیوی جب تک زندہ ہے تب تک آپ کا نکاح اس سے حرام ہے، تو اس لیے وہ مشروط نکاح حرام ہے. اگر آپ کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی تو آپ اکثر دیکھا ہوگا سالیوں سے نکاح ہو جاتا ہے. تو آپ ویسے تو میرے نزدیک سالی سے بھی پردہ ہونا چاہیے. نکاح وقتی طور پہ آپ کا حرام قرار دے دیا گیا کہ دو عورتوں کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے کیونکہ نبی کی حدیث ہے اس بارے میں. لیکن آپ کو کسی بھی قیمت پہ ہر حال میں پردہ کرنا چاہیے کیونکہ میرے نزدیک بہنوں سے پردہ ہونا چاہیے. اس وجہ سے ہی بہت خرافات ہوتی ہوئی دیکھی میرے پاس کیس آتے ہیں. اکثر ایسا ہوا کہ سالیوں سے ان کا جو معاملہ ہے وہ خراب ہوا اور وہ دشمن ہو گئی اپنی بہن کی بھی، چھوٹی بہن بڑی بہن کی دشمن ہو گئی، قتل تک پہ اتاری ہو گئی. تو اس لیے پردہ ہونا چاہیے سالی سے. سوال ہے ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کی شادی کو 2 سال ہو گئے، سسرال والے ڈاکٹری علاج کے بعد اب تعویذ وغیرہ کی طرف انہیں لے جانا چاہ رہے ہیں، تو کیا اس کے لیے؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی. ان کا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹری علاج کر لیا اور 2 سال شادی ہو گئے، بچے نہیں ہو رہے، تو اب وہ تعویذ گنڈوں والوں پہ جانے کو کہہ رہی ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ جو بچی ہے تو نہیں جانا چاہ رہی، سسرال والے لے جانا چاہ رہے ہیں. میں جو سوال سے سمجھا تو یہ بالکل جائز بات ہے اس کی، بالکل نہ مانیں اس معاملے میں. ہاں کسی بزرگ سے دم کرانا ہو کوئی حرج نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، نبی دم کرتے تھے، لیکن تعویذ کوئی ثابت نہیں کر سکتا نبی نے تعویذ دیا ہو کسی کو. تو تعویذ گنڈوں سے دور رہنا ہے، اپنے اللہ پہ پورا توکل کرنا ہے. دم کرانے میں کوئی حرج نہیں. اور دم سب سے پہلے اپنے ماں باپ ہیں، بڑے سے بڑے بزرگ آپ 1000 اکٹھے کر لو ولی اللہ، اور ایک ماں کو ایک طرف کر دو. جو ماں دم کر دے گی نا اپنی بیٹی پہ وہ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ نہیں کر سکتا. اس لیے یہ جو پروپیگنڈا چل پڑا نا یہاں بزرگوں کا، ہمارے اپنے گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں انہیں ہم جھڑکیے دیتے ہیں. ان سے بڑا بزرگ کون ہوگا؟ جو پلٹ کے جب آپ چلتے ہو اپنے گھر سے تو آپ کی ماں کے دل سے دعا نکلتی ہے کہ میرے بچے کی حفاظت کرنا اللہ ہر بلا سے. وہ پڑھ کے پیچھے سے پھونکتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا.
تو پھر سب سے بڑا بزرگ آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں دونوں, آپ ان سے دم کراؤ, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تعبیر گنڈوں سے بچو. دیکھو جو کچھ جو لکھا گیا, جس کی قسمت میں اولاد ہے, نبی نے کیا فرمایا, وہ قرآن کی آیت ہے. قرآن میں اللہ نے کہا کسی کو لڑکے دوں, کسی کو لڑکی دوں, کسی کو دونوں دوں, کسی کو بانجھ رکھوں میرے ہاتھ میں. اگر دیکھو یہ جو بے اولاد بہت زیادہ مارے پھرتے ہیں نا, میرے پاس بھی روز آتی ہیں کم سے کم 20, 30, 50 عورتیں ڈیلی. میں بہت رسوخ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر اولاد نہ ہونا آپ کی آزمائش کا حصہ ہے تو آپ اس میں پورے نہیں اتر رہے. اگر آپ مارے پھر رہے ہیں, آپ علاج کرو, ڈاکٹری علاج کرو, دم بھی کرا لو, تسبیحات بھی پڑھ لو, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن رونا دھونا مچانا اور بہت زیادہ ہائے توبہ مچانا اور اپنے آپ کو کوسنا کہ ہم ہی ملے تھے اللہ کو, تو یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے. ایک میں مثال دوں آپ کو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادی کی, 11. کتنوں کے بچے ہوئے, 2 عورتوں کے صرف, 9 بانجھ نہیں. تو ہمیں 1500 سال پہلے پہنچ کے تسلی ہو جاتی ہے ہر معاملے میں. آپ کو جہاں کوئی کمی ہو آپ نبی سے پوچھو نا ان کے کیا حالات تھے. 9 عورتوں کے بچے نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ زیادہ اگر آپ کو بچے اللہ نے آزمائش رکھی ہے, بچے نہیں ہونا تو آپ خوشی خوشی ایسے ایکسیپٹ کر لو, جب دینا چاہے گا دے دینا. آپ نے علاج کر لیا, باقی جیسے آپ تعویذ کو منع کرتے ہیں, لیکن جیسے وقتی طور پہ کچھ درود بھی دیتے ہیں بچے کی ولادت پہ وقتی طور کے لیے اس وقت پہ, کیا وہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ میں تعویذ کو منع کرتا ہوں, وقتی طور پہ بزرگ دیتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ بھائی میں نہیں منع کرتا. دیکھو میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں آپ کو, اور وہ بزرگ اگر واقعی نبی سے زیادہ ہیں آپ لوگوں کی نظر میں تو آپ ان کی مان لو. میں تو اپنی نبی کی مانتا ہوں. وقتی طور پہ بھی اگر کوئی شراب کے 2 بوند آپ کو پلا دے گا, بھائی سردی ہو رہی برانڈی پی لے 5 بوند, تو پھر اگر وہ جائز ہوگی تو پھر یہ تعویذ بھی وقتی طور پہ جائز ہوگا. بھائی اگر سردی ہو رہی بہت, آپ کا بچہ ٹھٹر رہا, آپ اس کے منہ میں 5 بوند برانڈی کی ڈال دو, برانڈی کہلاتی ہے وہ, تو بس اگر وہ جائز ہے تو پھر یہ تعویذ بھی جائز ہے. ہیں ہاں, تو پھر انگلی ڈال کے واپس نکال لو اس کی برانڈی کہ بھائی اب تو سردی چلی گئی, گرمیوں میں اس کی برانڈی واپس نکال لو کہ ہم نے حرام کام کرا تھا, واپس لے لو. ہاں جی, اور جی پہلے ایک خاتون نے سوال کیا تھا کہ اگر روزہ رکھ کر توڑ دیا کیا اس کی قضا رکھنا جائز ہے؟ تو یہ تھوڑا واضح کر دو. ان کا سوال یہ ہے روزہ رکھ کے توڑ دیا تو کیا اس کی قضا واجب ہے؟ نفلی روزہ کوئی قضا واجب نہیں ہے. نفلی روزے کی کوئی قضا واجب نہیں ہے. فرض روزہ اگر توڑ دیا کسی مجبوری کی وجہ سے تو وہ رکھنا بھی پڑے گا, اور رکھا نہیں جا رہا اتنی مجبوری ہے تو پھر اس کا کفارہ دینا پڑے گا. جیسے کسی امیر نے ایک اس کے لیے کیا نام قربانی کے لیے جانور خریدا, اس کا گم ہوگا, اور غریب نے خریدا اس کا گم ہوگا تو غریب کو دوبارہ لینا پڑے گا اور امیر کو لینا نہیں پڑتا. اور ایک آدمی نے نفل کی نیت باندھ لی اور اس نے جو ہے وہ کسی وجہ سے نفل کی نیت اسے توڑنی پڑ گئی, تو جب اسے وہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی, وہ نفل دوبارہ پڑھنے اس کو واجب ہے, اور اسی طرح جو ہے غریب کو قربانی کرنی واجب ہے, تو پھر روزہ کیوں نہیں ہے؟ ہر ایک چیز میں مصلحت ہے اصل میں. جی دیکھو روزہ جو ہے وہ پورے دن کی ایک مشقت ہے, اور وہ آپ کے اوپر فرض نہیں تھا, نفلی روزہ تھا. اگر آپ رکھ لیں گے تو ٹھیک ہے, آپ کے اوپر فرض نہیں تھا, نفل تھا, تو وہ چلے گا آپ کے معاملہ. یہ اسی طرح سے ہے شریعت میں. آپ کا دوسرا سوال کہ غریب اگر کوئی جانور خریدے, اس کا گم ہو جائے تو اسے خریدنا ہے, اور امیر کا خود گم ہو جائے تو نہیں خریدنا, کیونکہ غریب پہ اللہ رب العزت نے قربانی واجب نہیں کی تھی. وہ اپنے گلے میں توق ڈالا, تو اللہ چاہتا ہے کہ توق نہ ڈالے, اگلی بار یہ سوچ سمجھ کے نفلی عبادت کرے. جب اس کے اوپر ابھی تو اس کے اوپر گھر میں کھانے کو نہیں ہے, غریب آدمی بچوں کے کپڑے پورے نہیں ہیں اور حصہ خرید رہا, تو اگر انہوں نے حصہ اپنا کھو دیا تو لے دوبارہ. اس کے اوپر ڈانٹ رکھا, ایک سزا ہے کہ جو چیز اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر فرض نہیں کی, آپ کیسے فرض کر رہے ہیں اپنے اوپر, کیوں حصہ خرید رہے ہیں؟ اپنے بچوں کے کپڑے بناؤ سردی کے, لحاف لا کے دو, وہ تو پرال میں پڑے اور تو حصہ خرید رہا. اس لیے اس پہ نفلی معاملہ جو ہے, نفلی عبادت کا معاملہ 2 نفل 2 منٹ کے ہیں. اگر وہ کسی وجہ سے اس نے توڑ بھی دیا پھر 2 منٹ میں پڑھتے کوئی فرق نہیں پڑتا. روزہ پورے دن کا معاملہ ہے, تو اس لیے شریعت نے سچویشن کے حساب سے فیصلے کیے. جی بھائی, 4 سال پہلے میں جامع مسجد میں نماز کے لیے گیا تھا, بہت رہی تھی, تو یہ بھی بتایا نا انہوں نے اس طرح کوئی مجھے بھی ہمیشہ سے پتا ہے
लेकिन कार्यक्षण ने बयान दिया था कि गरीब का अगर हो जाएगा तो उसको करना नहीं है, अमीर का हो जाएगा तो उसको करना है। ये मैं अपने कानून से सुना। नहीं नहीं, वो गलत बयान हुआ। बयान इसी तरह से जिस तरह से इन्होंने ये मैं भी बताया। ऐसे ही सुनता हाँ, हूँ। आप बताओ जी क्या पूछे थे? कव्वाली सुनना हराम है। इनका सवाल ये कव्वाली सुनना हराम है। भाई हराम तो हम नहीं कह सकते, लेकिन नबी ने मना फरमाया इस तरह की बातों को, क्योंकि फिस्को फजूर है। जो बहुत सारे जो ये समा कहलाता है, समा, इसमें लोग इतने गुम हो जाते हैं कि इन्हें अपना ही होश नहीं रहता, हाला आ जाता है। तो वो उसमें फिर दिमाग तक चलने का खतरा है, उसमें नमाजों की पाबंदी भी आदमी भूल जाता है। तो इसलिए मेरे नज़दीक नहीं सुननी चाहिए। लेकिन इसे हराम हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि नबी हराम ने करार दे। चलिए, नियत जिहाद जो है और जिहाद